زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى سبحان الله وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا سبحان الله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا لائن سب احترام سرمایہ غربت استاد علماء محسن اہل سنت چشتی صاحب حفظ اللہ تعالی کہ وہ ان کی تعمیر میں اس عظیم علمی اور فکری برکت پہ حاضر ہو آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے برادر عزیز حضرت علامہ قاری بشارت حسین صاحب شکر گزار ہوں کہ ان کے توسل سے حضرت کا حکم ملا، تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا. سبحان اللہ. چودھری مدد مار راجا مہاراجا ڈاکٹر انجینئر بریگیڈیئر جنرل وزیر اعظم وہ اپنے بچے کو مولوی بنانا اور آپ اپنی شریعت کی تعلیم دینا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. چودھری کا بیٹا اور عالم بن جائے مولوی بن جائے اور ڈاکٹر کا بیٹا اور مولوی بن جائے وہ اس کو آنکھ بڑ سمجھتا ہے، اس کو مایوس سمجھتا ہے. اور امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ 4 مطالبے کیے حضور نے پوری امت سے. یہاں سر بہت جھومتے ہیں شروع اور ہاتھ جھنڈے نہیں بنتے مگر ایسے معاشرے میں جس میں تاجدار کائنات کی شریعت لٹ رہی ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی اولاد پر رخ نہیں کر رہے مدرسوں کی طرف، شریعت کی تعلیم کی طرف. تاجدار کائنات کو کیا ملے؟ امام الانبیاء نے پہلا مطالبہ یہ کیا تھا. میں پوری حدیث پڑھنے لگا. اگر بھگوان میرا کلمہ پڑھ دے والوں وہ دعا عالم بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. سبحان اللہ. پوری امت سے آقا کا یہ پہلا مطالبہ تھا، بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. اب بتائیے بڑے بڑے لوگ اپنی بڑی برادریوں پہ فخر کرتے ہیں. میری برادری بہت بڑی ہے، میرے پیچھے افرادی قوت، مگر امام الانبیاء کے غلام بڑی بڑی برادریوں میں بڑی بڑی برادریوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے کملی والے کی شریعت پڑھی ہے. اور حکماء اسلام کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی جیسی شخصیات حکماء اسلام لکھتے ہیں کہ جس برادری اور خاندان میں کملی والے کی شریعت کا عالم نہ ہو وہ برادری زندوں کی نہیں ہوتی، مردوں کی ہوتی ہے. وہ لوگ مردہ ہیں
کہ جن میں تاجدار کائنات کی شریعت کا عادل کوئی نہیں. یہ پہلا مطالبہ تھا تاجدار کائنات کا امت سے کہ بن سکو کی شریعت کے عادل بننا. اور میرے آقا نے ایک حدیث میں بتایا کہ عادل کا مقام کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر صرف یہ ایک حدیث ہوتی نا علماء کا مقام قائم کرنے کے لیے تب بھی کافی ہے. مگر اگر احادیث کچی کرے تو کئی جلدیں تیار ہوتی ہیں جن میں آقا نے علماء کا مقام بتایا. میرے آقا نے فرمایا جنہیں تم سادات کہتے ہو جنہیں تم شریعت کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا خلق السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری. آقا نے فرمایا شریعت میری پشت سے نکلے ہیں اور علماء مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں. شریعت میری پوچھ سے بنے علماء میرے سینے سے بنے. اب میں کہتا ہوں کہ جو شریعت بھی ہو اور عالم بھی ہو اس سے بڑھ کے کچھ بات کون کہ جسے مدینے والے کی پشت کا فیض بھی ملا جسے رسول کے سینے کا فیض بھی ملا. امام الانبیاء نے بتا دیا عالم وہی ہے کہ جسے سینہ مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں عالم ہوں مگر فرق کیا ہوتا. آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دن بھر اپنی زبان پہ قالا قالا رسول اللہ ہوتا ہے قالا قالا رسول اللہ مگر ان کا دل بھی کالا کالا ہوتا ہے بغض نبی کی وجہ مذہب لوگ دن بھر کالا کالا کہتے ہیں مگر دل بھی کالا کالا رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عالم حقیقت میں کبھی والے کی شریعت کا وہ ہے کہ جس کی زبان پر فرمان مصطفیٰ ہو اور جس کے سینے میں فیضان مصطفیٰ ہو جس کے دل میں فیضان مصطفیٰ. تو میرے آقا نے فرمایا بن سکو تو شریعت کے عالم بن سکو. اب اپنی برادری میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے عالم بنے. یہ پہلا مطالبہ کا آقا کا کس نے پورا کیا. اور دوسرا مطالبہ میرے آقا نے فرمایا او متعلما. فرمایا عالم نہ بن سکو تو پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا. سبحان اللہ. پھر طالب علم بن جائے علماء سے علم شریعت حاصل کرتے رہنا پھر علماء سے سیکھتے رہنا. امام الانبیاء کے نام آپ دیکھ لیں انگلش میڈیم سکولوں میں وہاں جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو ویٹنگ لسٹ میں نام چلے جاتے ہیں. اتنا رش ہو جاتا ہے بچوں کا اتنا رش ہو جاتا ہے. ایک مسلم معاشرہ میں بچوں کی گتھی میں انگریزی رکھنے کے لیے اتنا رش ہوتا ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں نام ڈال دیے جاتے ہیں کہ ابھی رش اتنا ہے کہ انتظار کرو اگر کوئی مس ہوا جنہوں نے درخواست دی پھر تمہارا نام آئے گا کس بچہ. اور مدرسوں میں حال یہ ہے کہ اب یہ اتنی بڑی بلڈنگ دیکھیے آپ اور بچوں کی تعداد دیکھیے. یہ ملک بنا ہے کلمے کے نام پہ رہتے سارے مسلمان مگر آقا کی شریعت کو کتنے بچے ہوتے. اب یہ بہت بڑا دنیا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ہم جب پڑھتے تھے اسکول میں تو ہمارا جو قاعدہ تھا اردو کا وہ شروع ہوتا تھا الف انار اور بے بکری سے. یہ تعلیم کی ابتدا ہوتی تھی مسلمان بچوں کی الف انار اور بے بکری. اور اب معاشرے نے تھوڑی ترقی کر لی اور رخ ہو گیا انگلش میڈیم سکولوں کی طرف. اب کہاں تک پہنچے A for apple اور B for bench کہ A سے ایپل سیب اور B for bench بلہ. یہاں سے امام الانبیاء کی امت کے بچوں کی تعلیم کی ابتدا ہو گئی.
الف لام میم بکری والا. اب نام پڑھے نا, اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو لوگ تھے پی ایچ ڈی تھے, انہوں نے ماسٹر کی ڈگریاں نہیں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی, مگر چونکہ تعلیم انگریز کی پائی تھی. گٹی میں قرآن نہیں تھا, گٹی میں شریعت نہیں تھی. اب سلیبس بنا رہے ہیں مسلمان بچوں کے لیے. امام الانبیاء کو بلاو, ان بدبختوں کو الف سے انار یاد آیا, الف سے اللہ یاد کیوں نہیں آیا؟ یہ سوچنے کی بات. سلیبس بنانے والے بھی مسلمان, جن کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ بچے بھی مسلمان. ان بدنصیبوں کو الف سے انار یاد رہا, اللہ یاد کیوں نہیں رہا؟ انہیں بی سے بکری یاد رہی, بے سے بسم اللہ یاد کیوں نہیں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ من میں شریعت نہیں تھی, اندر قرآن نہیں تھی, ان کے دل میں رب کی یاد نہیں تھی, اس کی محبت کے نقش نہیں تھے. اس لیے الف سے انار یاد آیا, الف سے اللہ یاد نہیں آیا. تو جس قوم کے بچوں کی تعلیم کی ابتدا انار اور بکری سے ہو, امام الانبیاء کے غلام اس میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا ہو گئے, اس میں محمد بن قاسم کہاں سے آئے, اس میں غزالی اور راضی کہاں سے جنم لے گئے؟ ٹھکانا تو یہاں سے پیدا ہو رہا ہے. اور ہمارے اولیاء کی تعلیم تو اس سے بھی ہوئی تھی, اس سے بھی. کسی نے کہا الف سے اللہ بنتا ہے. ہمارے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی, میں ان کا غلام ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لکھی بات, یعنی ہم کس بلندی کی طرف پرواز کرنا چاہیے. امام الانبیاء کے غلام وہ کہتے ہیں الف سے اللہ نہیں بنتا, وہ اللہ سے الف بنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو ہماری پرواز کو بلندیوں کی طرف ہونی چاہیے, اور بچوں کو لے گئے الف لام اور بے بکری. سبب یہ تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا. اقبال کہتا ہے تیرا وجود سراپاں تجلی افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. اقبال کہتا ہے تیرے جسم کی تشکیل, تیرے دماغ کی تشکیل, تیرے کردار کی تشکیل جو کہ انگریز کے ماحول میں ہوئی ہے, اس سبب سے تیری صورت دیکھ کر لندن اور پیرس یاد آتے ہیں, مصطفیٰ کا مدینہ یاد نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو پھر طالب علم بنے گا. اب اتنا بڑا مدرسہ ہے, یہ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹائم نکال کے آگے علم شریعت حاصل کر سکتے ہیں. جو ضروری مسائل ہیں جاننے ایک مسلمان کے لیے, نماز روزے, وہ آگے حاصل کر سکتے ہیں, مگر طلب ہی نہیں, فکر نہیں. اور اس فرض کو فرض ہی کسی نے نہیں سمجھا شریعت کا علم حاصل کرنا. امام الانبیاء نے فرمایا عالم نہ بن سکو تو طالب علم بن جائے. اور یہ غور سے سننا کہ علم شریعت حاصل کرنا حضور کی نظر میں کتنا اہم تھا, کتنا افضل تھا. سبحان اللہ. امام راضی نے بھی لکھا, داتا صاحب نے بھی لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک جوان بیٹھا تھا, بڑی محبت بڑی گفتگو ہو رہی. اچانک جبرائیل امین آئے اور آپ نے عرض کی اللہ کے امین اس جوان سے محبت بڑی گفتگو ہو رہی ہے, اس کی زندگی کے چند منٹ رہ گئے کہ تو مرنے والا. جبرائیل امین نے آپ کو خبر یا رسول اللہ یہ تو بس دنیا سے جانے والا. امام الانبیاء کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ میرے غلام تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے, اب جو کر سکتا ہے وہ کر. اس دور کا جوان بات کرتا, ماں باپ سے بھی لوں, بیوی بچوں سے بھی لوں, یاروں بیٹیوں سے بھی لوں, مگر وہ
آقا کی تربیت یافتہ تھا. جب آقا نے یہ بتایا نا چند منٹ رہ گئے وہ تھوڑا دور بیٹھا تھا اور قریب ہو گیا. سبحان اللہ. وہ کام کرنے لگا مدینے والے میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے. اب ماں سے پوچھنے جاؤں میں نے کیا کرنا, باپ سے پوچھنے جاؤں میں نے کیا کرنا. میرے آقا مجھے یقین ہے کہ میرے لیے میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا رسول مہربان ہے. میرے آقا آپ بتائیے مجھے آخری لمحات میں اب کیا کرنا چاہیے. اب زندگی کے چند منٹ باقی. امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام اگر اپنے نبی سے مشورہ کر رہا ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے اشتغل بالتعلم. فرمایا تو تجھے ابھی تک شریعت کے مسئلے معلوم نہیں, تو پوچھتا جا میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں. سمجھنے والا فرمایا زندگی کے چند منٹ رہ گئے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کوئی حسان کی نعت یاد ہو اس کی نعت پڑھو, کچھ چار شعر پڑھ لیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. اگر کیا بتایا شریعت کے جو مسائل مجھے معلوم نہیں پوچھتا جا میں جواب دیتا جاتا ہوں. کیا مطلب زندگی کے آخری منٹ بھی فرمایا میری شریعت سیکھنے میں گزار دیں. اب بتائیے سیکھنے سیکھنا تھا, عمل کا وقت تھا اس کے پاس. ابھی تو سیکھنے سیکھنا تھا, اب عمل کا تو وقت نہیں, تو سیکھے گا عمل کب کرے. زندگی کے چند منٹ رہ گئے. مگر امام الانبیاء نے فرمایا سن تیرا اس وقت علم شریعت حاصل کرنا ہی تیرا سب سے بڑا عمل ہوگا, سب سے بڑی عبادت ہوگی. اور ہمارا حال میں حیران ہو گیا کہ مولانا شفیع نعمانی بیان کرتے ہیں اب یہ علم کی طلب حضور نے ہمارے اندر پیدا کی تھی کہ زندگی کے آخری منٹ میں بھی علم شریعت حاصل کریں. سبحان اللہ. مولانا شفیع نعمانی کہتے ہیں میں دہلی کہانی میں سفر کر رہا تھا, جہاز طوفان میں گر گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی نہیں بچے گا, جہاز ڈوب جائے گا, سب مر جائے گا. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر ایک انگریز کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا. دنیا باندھ رہی تھی جان بچانے کے لیے, وہ ڈر سے مست نہیں ہوا, وہ کتاب پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کا کاندھا پکڑ کے نا جھٹکا دیا, میں نے کہا اور دنیا مرنے والی ہے, تو بھی مرنے والا ہے, ابھی تک تو کتاب پڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں جو اس نے مجھے جواب دیا میں زندگی بھر اس پہ شرمندہ رہا. انگریز کہنے لگا وہ نادان, جب زندگی کے زیادہ منٹ رکھ گئے تو بتا ضائع کیوں کیے جانے. سبحان اللہ. زندگی کے اگر چند منٹ ہی رہ گئے تو مجھے بتا پھر ضائع کیوں کیے جائیں, کیوں مجھے کتاب نہیں پڑھنے دیتا تاکہ ان لمحوں میں بھی میں کچھ علم حاصل کر دوں. سبحان اللہ. شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جان کے سب اہل مغرب نے جوڑے. ہم تاریخ کائنات کی شریعت اور تعلیمات کی طرف خرچ کرتے رہے اور یار والے اسی پر اپنی ترقی کی بنیاد اٹھا کر ہمارے امام بن گئے, ہم ان کے غلام بن گئے. سبحان اللہ. یہ صورت ہے. تو 4 سال پہلے کی بات ہے, میں یورپ کے دورے پہ جب گیا رمضان شریف کے مہینے, پہلا خطاب آکسفورڈ میں تھا. آکسفورڈ شہر جہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی بہت مشہور ہے. بعد میں خطاب تھا کہ میں بھائی آپ کے ساتھ, تو میں نے انہیں کہا کہ بہت مشہور یونیورسٹی ہے تو میں اس کی نا سیر کرنا چاہتا ہوں, مجھے یونیورسٹی دکھائی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پہنچنے تک بند ہو جائے گا. میں نے کہا چلو بلڈنگ ہی دیکھ لیں گے, تم لے تو چلو, معلوم نہیں پھر آؤں گا نہیں آؤں. تو وہ مجھے لے گئے, وہاں مجھے بند ہو گئی, لیکن وہاں ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں جسٹس پی محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالی وہ آئے تھے اپنے دور میں. انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب انہیں لے گئے یونیورسٹی, انہوں نے کہا مجھے جہاں لائبریری ہے نا وہاں لے جاؤ.
تو ہم لائبریری میں گئے تو جہاں اسلامی کتابیں پڑھی تھی، اسلامک بکس کا پورشن تھا، وہاں کھڑے تھے نا، کتابیں نکال کے دیکھ رہے تھے کون کون سی کتاب پڑھی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب نکالی اور اسے دیکھ کر رونے لگ گئے، حضور یاد احمد رونے لگ گئے۔ ہم حیران ہوئے کتاب کو دیکھ کے کیوں رونے لگے، تو جب پوچھا تو فرمانے لگے کہ وہ اس لیے نہ کہ یہ ہمارے شخصیت کا محی الدین ابن عربی، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی گئی۔ اسی پر علامہ اقبال نے ایک موقع پہ کہا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتا تھا تو کس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاجے سر دارا، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا۔ سبحان اللہ۔ کیا کتابیں ہمارے پڑھے لکھ کر گئے اور انگریزوں کی لائبریریوں میں پڑھی، لکھی ہمارے بڑوں میں، اور ہماری نوجوان نسل جانتی بھی نہیں کہ شیخ اکبر ہے کون۔ اور میں نے برمنگھم یونیورسٹی میں بھی دیکھا جا کے کہ انگریز لڑکے ان پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے رہے ہیں محی الدین ابن عربی پر، اور ہمارے بچے ٹچ موبائلوں میں بیٹھے، نیٹ میں بیٹھے، بے غیرتی کی رٹوں میں بیٹھے، اور ہمارے اکابرین ان کی کتابیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں، ان پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ ہماری نسل نہیں جانتی یہ کون ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں۔ امام الانبیاء غلام، ان کے والد تھے شیخ عربی، یہ ہے ابن عربی، والد شیخ عربی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ دعا کروانے کے لیے حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی خدمت عرض کی جا کے حضور دعا فرمائے اللہ رب العزت اولاد عطا کرے۔ غوث اعظم نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اوپر تقدیر میں لکھی نہیں، اب تقدیر میں لکھی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو سکتی؟ سمجھدار آدمی تھے اور غریب ہو گئے۔ عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مقدر میں لکھی ہوتی پھر تو گھر بیٹھے نہیں، پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اس بات پر غوث اعظم جلانے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا شیخ عربی پھر جلدی کرو میری پشت کے پیچھے بیٹھ۔ سبحان اللہ۔ اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ، وہ اٹھے اور پشت جوڑی۔ غوث اعظم نے فرمایا شیخ عربی اللہ کی عزت کی قسم، میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا جو تجھے عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور غوث اعظم کی عطا سے پھر یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین جنہیں ابن عربی کہتے ہیں، پھر یہ پیدا ہوئے، یہ غوث اعظم کی عطا ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ آپ نے فرمایا میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا جو تجھے عطا کر دیا۔ اب ان کی کتابیں یورپ کی لائبریریوں میں پڑھی ہیں اور انگریز پڑھ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے فلموں اور ڈراموں پہ بیٹھے ٹچ موبائلوں سے یہ صورت حال ہے۔ پھر امام الانبیاء غلام مقام کیا پایا؟ آج ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند پہ امریکہ نے پہلے چل بیٹھا یا روس پہلے چاند پہ گیا، کیونکہ اپنی تاریخ نہیں پڑھی نا، اپنے اسلام اور شریعت سے رابطہ کوئی نہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں سائنس بڑی ترقی کر گئی، یورپ بڑی ترقی کر گیا، امریکہ کہاں جا پہنچا۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، سائنس بھی بڑی ہے اور مصطفیٰ کی شریعت بھی بڑی ہے،
اب یہ سائنس کے عروج کا دور ہے، کلائمیکس کا دور ہے، نقطہ کمال پہ ہے سائنس، مگر اس دور میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے نالین نبی کی ابتدا ہو رہی ہے، بے شک وہاں سے تمہارے میرے رسول کے نالین کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس دور ترقی میں بھی علم بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا علم سے مراد علم شریعت، ہمارے ملک میں جو تعلیم حاصل ہو رہی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، تو پڑھا لکھا تو چلو کہہ سکتے ہیں اسے، عالم نہیں کہہ سکتے اسے، اس لیے کہ جو تعلیم ہے وہ جام اورینٹڈ ایجوکیشن، ملازمت اور رخی تعلیم۔ کیا مطلب کہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو صرف ڈاکٹر ہی آتی ہے، اسے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں آتا۔ انجینئر بننا ہے تو صرف وہی علم آتا ہے، آگے پیچھے شریعت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب جس ڈپارٹمنٹ میں شعبے میں کسی نے افسر بننا ہے بس وہی علم آتا ہے، آگے پیچھے خبر ہی کوئی نہیں۔ یہ کچھ اچھا پہلے کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات سمجھ لیں کہ کمشنر کا باپ مر گیا، کمشنر کا جنازہ پڑھنے لگے، آگے میت پڑی تھی، کمشنر صاحب دہلی شخص میں جب جنازہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور کمشنر صاحب نے زمین پہ بچھا دیا۔ ساتھ ہمارے دوست کھڑے تھے، انہوں نے کہا کمشنر صاحب یہ رومال زمین پہ کیوں بچھایا؟ کمشنر صاحب کہنے لگے کہ نہ کوئی چٹائی ہے نہ نیچے کوئی دری ہے، تو جب سجدہ کریں گے تو منہ گندا کیوں جائے گا؟ لعنت ایسے ہی۔ اب باپ کی میت چیخ رہی ہوگی کہ کاش میں نے تمہیں انگریزی نہ پڑھائی ہوتی، نبی کو قرآن پڑھایا ہوتا، مصطفیٰ کی شریعت پڑھائی ہوتی، کہ تم کمشنر بن گیا، تجھے اتنا بھی علم نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نہیں ہے اس کو انفارمیشن کہتے ہیں، یہ معلومات ہے۔ نالج کیا ہے؟ وہ ہے جو تحریر مصطفیٰ سے ملتا ہے، جو تاجدار کائنات کا قرآن دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کروڑوں ڈاکٹر، انجینئر، ایم اے پاس، ایم ایس سی اور ایل ایل بی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا وہ صبح سویرے خالی پیٹ اٹھ کے گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ وہ اس کو گاؤں ماتا کہتے ہیں، ایک مقدس جانور سمجھتے ہیں، تو وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ ڈگریاں دیکھیں تو پی ایچ ڈی ہے، ایم ایس سی ہے، ایل ایل بی ہے، بڑے بڑے کلاس والا افسر ہے، مگر گائے کا پیشاب ہے۔ اور انڈیا کا ایک وزیر اعظم ہو رہا ہے، پرائم منسٹر مراد جی عیسائی وزیر اعظم رہا ہے انڈیا، وہ کیا کرتا تھا؟ صبح سویرے اٹھ کے خود اپنا چھوٹا پیشاب پیتا تھا۔ اب انڈیا والے اسے بھی کہتے ہیں کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اور دلیل کیا دیتا تھا؟ کیونکہ وحی کی روشنی سے معلوم ہے، مصطفیٰ کی غلامی سے معلوم ہے، ڈگری اتنی بڑی ہے، انڈیا کا پرائم منسٹر وزیر اعظم ہے، مگر اپنا چھوٹا پیشاب پیتا ہے۔ کس دلیل پر؟ لوگوں نے پوچھا کیوں پیتا ہے؟ کہنے لگا یہ پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا، چھوٹا پیشاب پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا، اب پھر دوبارہ اندر چلا گیا تو پھر کیا کیا مزہ دے گا؟ یہ عقل ہے، اس کے پاس بھی ڈگری ہے، اور انڈیا کے کروڑوں ڈاکٹر، انجینئر اور ڈگری یافتہ لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، وزیر اعظم اپنا پیشاب پیتا ہے، مگر اس مدرسے میں آ کے دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی قاعدہ قرآن کا اٹھا کے آیا اور الگ چھو کرنے لگا، آپ دیکھیں گے کہ اگر راستے میں شلوار پہ جھینک پڑ گئی کیچڑ کی، چوم کر رکھے گا پہلے قاعدہ، آئے گا ٹوٹی پہ اسے دھونا ہوگا۔ اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے، اس نے ایل ایس سی نہیں کی ہے، یہ ایل ایل بی نہیں ہے، یہ انجینئر نہیں ہے، ابھی الگ پڑھنے آیا ہے تبلیغ والے
اس لیے میں آپ سے بلا ہوں یہ ذہن میں رکھو اللہ کی عزت کی قسم ساری برکت ساری طہارت ساری نظافت ساری نفاست ساری عظمت سارا علم سارا عروج اور سارا سکون دائیں کائنات کی شریعت کے علم سبحان اللہ پچھلی صدی میں گزری ہے نا پچھلی صدی مجھ سے پہلے حضرت علامہ برادر محترم مفتی محمد طاہر صاحب خطاب فرما رہے تھے امریکہ کی بات کر رہے تھے تو پوری دنیا میں جو سب سے امیر آدمی تھا نمبر 1 وہ امریکہ کا بندہ تھا رابرٹ براؤن سب سے بڑھ کر دولت اس کے پاس تھی سب سے بڑھ کر پیسہ اس کے پاس تھا سب سے بڑے بنگلے اس کے سب سے مہنگی گاڑی اس کے پاس تھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کا وزیر اعظم اور صدر بھی اتنا امیر نہیں تھا کیونکہ پوری دنیا میں سرکاری رپورٹ کے مطابق اسی کا نام نمبر 1 پہ تھا کہ یہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اب لوگ سوچتے ہوں کہ کہاں جا کے اس جیسے بنتا ہے مگر انجام کیا ہوگا کہ ایک دن صبح جب نوکر اسے جگانے کے لیے گئے اس کی آگے میت پڑی گئی تھی نوکر حیران ہو گئے کہ اس کو اچانک لیتے ہوئے کہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیا ہوا جب اس کو نا سیدھا کیا انہوں نے آگے پیچھے دیکھا تو اس کے تکیے کے ساتھ ایک چٹ پڑی ہوئی تھی کاغذ اس پہ اپنے ہاتھوں سے اس نے لکھا تھا کہ مجھے نہ کسی نے قتل کیا اور نہ ہی میں کبھی موت مر رہا ہوں بلکہ میں سوسائڈ کر رہا ہوں میں خودکشی کر رہا ہوں خودکشی کر رہا ہوں میں نے زہر کی گولیاں کھا لی میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں آگے اس نے لکھا تھا رابرٹ براؤن نے کہ تم حیران ہو گے دنیا کا نمبر 1 دولت مند اور امیر آدمی اسے کیا ضرورت تھی خودکشی کرنے کی اتنی دولت اتنے بڑے بنگلے اتنا پیسہ وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ تھا مگر میرے دل میں سکون نہیں وہ کہتا ہے میرے پاس سب سے مہنگی کار تھی اگر کاروں میں سکون ہوتا تو پھر مجھے ملنا چاہیے تھا میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ اگر پیسے میں سکون ہوتا تو پھر مجھے ملنا چاہیے میرے پاس سب سے بڑے بنگلے تھے اگر بنگلوں میں سکون ہوتا مجھے ملنا چاہیے ہر رات نئی لڑکی میرے بستر کی زینت بنتی ہے اگر عورتوں میں سکون ہوتا تو پھر مجھے ملنا چاہیے اعلیٰ کھانوں میں سکون ہوتا مجھے ملنا چاہیے تھا کیونکہ ہر شے میرے پاس موجود ہے تو میں سوچنے لگ گیا کہ ہر شے ہے اور سکون نہیں تو اس کا مطلب ان میں سے کسی شے میں سکون نہیں سبحان اللہ سمجھ رہے ہو کہتا ہر شے تھی سکون نہیں تھی میں بلڈ پریشر کا بھی مریض میں شوگر کا بھی مریض 2 ہی ذائقے ہیں یا نمکین یا میٹھا دونوں مجھ پہ بند ٹینشن ہے دل گھبراتا سکون نہیں ہے وہ کہتا ہے میں سوچ سوچ کر کہ کون سی شے نہیں میرے پاس تو میں نے سوچا کہ ایک موت نہیں میرے پاس باقی ہر شے تو اس لیے خودکشی کر رہا ہوں کہ شاید مر کے مجھے سکون ملے یہ سمجھ رہے بات دنیا کا مکرمہ نبی آدمی کہہ رہا میں اس لیے رہا ہوں کہ شاید موت میں مجھے سکون مل جائے کاش امام الانبیاء کے غلاموں اسے کوئی رب کا ولی مل جاتا اسے خبر دیتا نادان ایسے سکون نہیں ملے گا تجھے کسی نے جس نے دل گاتا کیا اس سے پوچھ سکون کس نے وہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اور تڑپتے دلوں کو سکون اسی کے نام سے ملے گا جس نے دل گاتا کیا ہے بہت بڑا مفکر گزرا ہے نیکسی انگریز مفکر گزرا ہے اس نے بھی زہر کا پیالہ پیا اور علامہ ایک بہت بڑا مفکر تھا وہ نیکسی اس نے بھی زہر کا پیالہ پیا خودکشی کی علامہ اقبال کہتے ہیں کاش تو مجھے مل جاتا آپ فرماتے اگر ہوتا تو مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مطلب کبریا کیا ہے ہم سے کہتا اپنے دل کو سکون نہیں ہے آپ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں اللہ اللہ کی ذات لگا میرے ساتھ بیٹھے دیکھ تیرے تڑپتے
دل کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ امام الانبیاء کے غلام ساری عزت ساری برکت سارا علم اور سب کچھ قرآن میں ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میں کہتا ہوں قرآن کی عظمت کے لیے بھی ایک حدیث کافی ہے مگر سینکڑوں حدیث ہم ایک زیادہ میرے آقا نے فرمایا میری امت جس قرآن کو تم نے صرف ختم کی کتاب سمجھا صرف شدیدے کے لیے رکھا ہوا ہے یا صرف رسم کھانے کے لیے رکھا ہے کہا نادانو ان ھذا القرآن معقومۃ الذات فرمایا یہ جو تمہارے نبی کا قرآن ہے یہ میرے رب کا دسترخوان ہے. یہ حدیث فرمایا جو تمہارے نبی کا قرآن ہے یہ میرے رب کا دسترخوان ہے. فرمایا اس دسترخوان کو نہ چھوڑنا تمہیں ہر نعمت کی سبحان اللہ. تو جس دسترخوان سے ہر نعمت ملنی تھی اسی دسترخوان سے ہم اٹھ گئے اسی پر ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے امام الانبیاء کو غلاموں اپنا رخ کر لو قرآن کی اپنا رخ کر لو قرآن. یہ جو اورنگزیب عالم کی ہے کتنا بڑا حکمران حضرت اورنگزیب عالم رحمۃ اللہ تعالی ان کی وفات کو 7 سال ہو گئے تھے. ان کا ایک رشتہ دار تھا قمر الدین علی خان وہ اس دو میں تھا اور اس تجسس اور اس طلب میں تھا کہ یہ جو حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے نا کاش یہ سلطنت مجھے مل جائے. اب اس کی یہ ٹینشن تھی ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے اس کی یہ ٹینشن تھی کہ یہ کہاں مجھے مل جائے. میں دکن کا حکمران حیدرآباد دکن کا حکمران تھا. کسی نے اسے بتایا کہ بدلے یہ تخت تو فلاں جگہ پہ نا ایک فقیر بیٹھا ہے وہ بانٹتا ہے اس کو منا دے. کون فقیر؟ امام الانبیاء کو بلا حضرت جہان آباد رحمۃ اللہ تعالی بھائی ان کے پاس چلا جا. حضرت خواجہ فخر الدین جہان آبادی کے پاس چلا جا بھائی یہ تخت وہ بانٹتے ہیں وہاں سے تجھے ملے. وہ وہاں گیا ان کے پاس انہوں نے اس قرآن کے فرمایا کہ جس علاقے کا تو تخت لینے آیا نا وہ میں نہیں بانٹتا اس علاقے کا تخت فلاں جھگی میں فقیر بیٹھا وہ بانٹتا. اور کون سا چلو پھر روکا لکھ دیتا اپنے چولہے سے کوئلہ نکلا اور ٹھیکری پڑی تھی ٹھیکری اپنی ڈگی میں ٹھیکری اور فقیر نے اس پہ روکا لکھا اور پتہ روکا میں کیا لکھا صرف اتنا لکھا تاکہ تیرے پاس کتا آ رہا ہے ہڈی ڈال دینا. سبحان اللہ. کیا تھا کتا آ رہا ہے اسے ہڈی ڈال دینا. میں حیران ہوتا ہوں ہمارے ملک میں جو کرسیوں کے لیے انتظار کے لیے مر رہے ہیں آؤ کملی والے کی دلیل پر تو تمہیں نظر آئے گا امام الانبیاء کے غلاموں کہ یہ سب ہڈیاں ہیں اور مرنے والوں تم کتوں کے درجے میں ہو. یہ سب ہڈیاں ہیں تم کتوں کے درجے میں ہو. لکھا اس پر ٹھیکری پر کتا آ رہا ہے ہڈی ڈال دینا. اس پر وقت نے یہ نہیں سوچا کہ جو جھگی میں بیٹھ کے تخت بانٹتا میں اس سے قرب خدا کو نہ لے لوں اس سے معرفت مصطفیٰ کو نہ مانگوں مگر جنہیں یہ چسکا ہو انہیں کب سوچنے اس بات ٹھیکری چونی جیب میں ڈال دی گیا آپ کے پاس جا کے ٹھیکری دکھائی آپ مسکرائے فرمایا سامنے بیٹھے اپنی فقیری پگڑی اتار کے اس کے سر پہ باندھ دی فرمایا جہاں تجھے دکن کی سلطنت عطا کر دی. سبحان اللہ. تخت بانٹتے ہیں مگر تخت قبول نہیں کرتے خود دھوکی میں جو اس لیے کہ امام الانبیاء کو غلاموں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ اطمینان قلبی کے اس درجے پہ ہے کہ کائنات کی کوئی رنگینی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی. امام الانبیاء نے فرمایا درست خود عالم بننا نہیں تو پھر طالب علم بننا. اپنی اولاد کا رخ کر دو شریعت کی طرف آقا کا دل اٹھ رہا ہے اور میں آپ کو تجزیہ کر دیتا ہوں. دیکھیں
کیا ہوگا اگر وہ بن جائے؟ ایم اے پاس ہو جائے، ایل ایل بی کر جائے، بیرسٹر ہو جائے، اچھا کیا ہو جائے گا اگر وہ یہ ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اس کا فیوچر بن جائے گا، اس کا مستقبل روشن ہو جائے گا، مستقبل روشن ہو جائے گا۔ جس مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کتنا؟ امام الانبیاء کی حدیث کے مطابق اگر فرمایا تھا میری امت کے اکثر لوگ 60 اور 70 سال کی عمر کے درمیان مر جائیں گے، اور آج بھی دیکھ لیں ہر گھرانے میں بندے مر چکے، آپ تجزیہ کریں ان کے نام بھی لکھیں، پوچھے جا کر گھروں میں عمریں کتنی تھی، آپ کو معلوم ہو جائے گا 15 صدیاں پہلے جو آقا نے فرمایا وہ آج بھی حق اور سچ ثابت ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے اوپر نکلے ہیں، بہت کم لوگ۔ اب بات لمبی ہو جائے گی تو میں یہ سمجھانے لگا تو امام الانبیاء کو غلام عمر کتنی ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ کسی کی عمر کر لیں، چلو 80 سال کی زندگی۔ آج ایم اے کرنے میں، ایل ایل بی کرنے میں، ایم بی بی ایس کرنے میں اور فارغ ہونے میں یہ سارا کچھ کورس کر کے 25 سال کم از کم لگ جاتے ہیں۔ 4.5 سال کی عمر میں بچہ داخل ہوتا ہے اسکول میں، اس کے بعد پھر اس نے 20 سال لگانے میں، ایم ایس سی کرنے میں، ایم اے کرنے میں، انجینئرنگ کرنے میں یا ایم بی بی ایس کرنے میں۔ اگر بندہ 80 سال ٹوٹل عمر ہو تو ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ جس بندے کی عمر 80 سال اس کے 30 سال سو کر گزر جاتے ہیں نیند میں، کہ رات کو سونا بھی ہے کہ نہیں سونا، آرام بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جس کی 80 سال عمر ہو اس کے 30 سال نیند میں گزر جاتے ہیں، سو کے گزر جاتے ہیں، باقی کتنے بچے؟ 50 سال، اور 50 سالوں میں سے اس نے 25 سال کے لیے ڈاکٹری کرنے کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، ایم ایس سی کرنے کے لیے، ایل ایل بی کرنے کے لیے، پیچھے کتنے بچے؟ 25۔ اب جب افسر بنے گا تو پھر تنخواہ ملے گی، پھر آئے گا پیسہ، ڈاکٹر بنے گا تو پھر پیسہ، تو 25 سال تو یہاں لگ گئے، اور پیچھے عمر رہ گئی 25 سال، اور ان 25 سالوں میں جو باقی بچے اس نے باقی دنوں میں کھانا بھی کھایا، یاروں کو بھی ٹائم دیا، تاکہ موبائل سے بھی کھیلتا رہا، ٹی وی پہ بھی بیٹھا رہا، بے حد جنتوں میں بھی جاتا رہا، فضول کام بھی کرتا رہا، کائنات کے غلاموں اس نے اپنی زندگی کے 25 سال سنوارنے کے لیے 25 سال میں بھی اپنی زندگی اور سمرے کتنے؟ صرف 25 سال۔ اور ان مدرسوں میں اپنے اسی بیٹے کی وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے مرنے کے بعد، اس کو سنوارنے کے لیے 2 سال بھی نہیں دیے۔ یہ جو ختم ہونے والی ہے اس کو سنوارنے کے لیے 25 سال لگوا دیے بچے کے، اور مرنے کے بعد جو انٹرنل لائف ہے نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کو سنوارنے کے لیے اگر کسی امیر کو کہہ دو کہ بچے کو پہلے 2 سال مدرسے میں لگوا دے، قرآن پڑھ لے، کلمے یاد کر لے، شریعت کے کچھ مسائل سیکھ لے جو مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو وہ کہتا ہے میرے بچے کے میرے 2 سال ضائع ہو گئے۔ اتنے احمق ہے جو ختم ہونے والا ہے مستقبل، اور صرف 25 سال میں ہوئی، اس کو سنوارنے کے لیے 25 سال لگوا دیے، اور مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والا جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اسے سنوارنے کے لیے 2 سال بھی لگانے مشکل ہو گئے۔ تو یہ عقل مندی، اس لیے اپنی اولاد کی بڈی میں سب سے پہلے قرآن رکھ دو، شریعت رکھ دو، یہ فریضہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، ورنہ قبر میں آپ کو منہ میں نہیں کھاتا، کیونکہ اس وقت معاشرے میں میرے آقا کا دین لٹ رہا ہے، اور ہماری اسلامی آئیڈینٹی بھی خطرے میں، ہماری مسلمان عزت کی پہچان بھی خطرے میں، اس حد تک اسلام پہ کفر اور طاغوت کی جلوار ہے۔ اپنے آپ کا رخ کرو، اولاد کا رخ کر کو شریعت پر پورا کرنا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ سوائے قبر میں پچھتاوے اور حشر میں پچھتاوے کے کچھ۔ یہ دیکھیں یہ آیت لکھی ہے سامنے، حضرت نے یہ سبق بڑی آیتیں لکھی ہے۔ وقال رسول اللہ نے ہمیں قیامت کے دن سب سے بڑھ کے بھروسہ ہے حضور کی جماعت،
لکھا وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آپ عرض کریں کہ میرے نام میرے پاس وہ بدبخت آئے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں قرآن کی طرف خود قدر کی تھی اور میرے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا جنہوں. ان کی اولاد دنیا کی ساری ڈگریاں لے رہی تھی اور علم حاصل کر رہی. اگر علم نہیں پڑھایا تھا تو قرآن کا نہیں پڑھایا تھا, شریعت اور حدیث نہیں پڑھائی تھی. ہماری تو میدان کی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں. اکثریت تو یہ بھی ہے کہ جو گھر میں قرآن پڑھا ہے اس کے ہم پہ حقوق کتنے ہیں جو ہمارے فرائض میں ہوتے ہیں, یہ بھی معلوم. تو پھر اس سے رابطہ کب جڑے گا؟ یہ جو مدرسے ہیں ان میں غریبی ضرور ہے, بظاہر نظر آتا ہے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے میں توکل علی اللہ ہے فهو حسبہ. اللہ فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کر لے پھر ہر مقام پر میں اسے کافی رہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ دوستی لگا کے تو دیکھ نادان, میرے ساتھ صحبت کر کے تو دیکھ. سبحان اللہ. میرے بھروسے پر اولاد سپرد کرنے میں اس لیے پڑتی. پھر دیکھ جاؤ اصل چیز تو دل کا سکون ہے, اور وہ سکون ہے قرآن میں, آقا کی غلامی میں اور اللہ کی ذات میں. امام الانبیاء کے غلاموں یہ چند دن کی زندگی ہے اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے. وقت کو پر لگے ہوئے اور ہر شخص محسوس کرتا ہے. میں نے عام ریڈی والوں سے بھی سنا, جاہل لوگ ان پڑھ لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے, اور جو وہ آج کہہ رہے ہیں 15 صدیوں پہلے میرا آپ کا فرمان ہے. آپ کا کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. امام الانبیاء فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک اللہ وقت سے برکت نکال کر دے. وقت کو سکیڑ دے گا اللہ, اس کی برکت ختم ہو جائے گی. تو زندگی بہت تیزی سے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے, مگر ہم نے اولاد کو کیا سکھایا قبر کے لیے, کیا سکھایا حشر کے لیے. یہ سردیوں کا موسم گزرا ہے, ہر گھر میں ہیٹر ہوتے ہیں, ہیٹر یا انگیٹھیاں رکھ دیتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے. لیکن گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے, 2-4 بچے, پورے گھرانے کی دادیوں نانیوں کی سب کی نظر ان پہ رہتی, ماں باپ کی. دھیان رکھنا بچے کا انگیٹھی کی طرف نہ چلا جائے, ہیٹر کی طرف نہ چلا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ جل جائے پورا گھرانہ چیز اٹھتا ہے, لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس, اس کا ہاتھ جل ہے. مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان, اور یہ آپ کو 70 درجے کم ہے حدت میں. جس سے بچہ جگہ تجھی اٹھائے تو آپ کھول, تیری نسلیں جہنم کی اس آگ میں اترنے والی ہے جو تن پر لگے گی اور من تک بھون کے رکھ دے گی. قرآن میں ہے تبتدئ الافئدہ, وہ آگ ایسی ہوگی اوپر لگے گی اور دلوں تک چڑھ جائے گی کہ ہمارے معصوم بچے اس دور کے یہ کیسے کا دور ہے. ہماری اس نسل نے نہ سردی دیکھی ہے نہ گرمی دیکھی ہے. ہر گھر میں پنکھے اے سی ہے, ہیٹر ہے. جن بچوں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی, سوچو یہ قبر کا عذاب جہنم کا عذاب کیسے دے سکیں گے. ان معصوموں کی فکر کرو, ان کا رخ کرو بچپن ہی میں تحریر مصطفیٰ کی طرف, آقا کی شریعت کی طرف. سبحان اللہ. میرے قبری والے کے سپورٹ کر دو اور پھر دیکھو تاجدار کائنات کا پیغام کس طرح کی دونوں زندگیاں سنبھال دیتا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں ہمارے لیے سب سے بڑی دولت قرآن ہے, سب سے بڑی عزت قرآن ہے, سب سے بڑی برکت قرآن ہے. اپنے آپ کو شریعت کی طرف لے آؤ. اللہ رب العزت ان اداروں کو سلامت رکھے. آمین. اداروں, اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ اس غور سے سنیں. لیکن اللہ رب العزت کی تقسیم دیکھیے. کسی کی جولی میں کپڑا ڈال دیا, وہ کاٹتا ہے, پیس بناتا ہے, پھر جوڑتا ہے, درزی. صبح سویرے کسی کی جولی میں اینٹیں ڈال دی, وہ جوڑتا ہے, مکان دیواریں بناتا ہے. کسی کی جولی میں سیمنٹ ڈال دیا, کسی کی جولی میں لوہا ڈال دیا, وہ جوڑتا ہے, پھر کوئی شاید بنا دیتا. اپنا مقدر دیکھو ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کہ رب نے تمہاری جولی میں اپنا قرآن ڈال دیا.
مصطفیٰ ہے، یہ جذبہ فیض مصطفیٰ ہے تو یہاں فتح جنگ بھی بنا، مگر یہاں مدینے کا فیض تقسیم ہو رہا ہے، یہاں ادارے کائنات کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اس لیے بچوں کا رخ کرو۔ اور میں آخر میں حضور غوث اعظم کا ارشاد سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے مدرسہ بتایا تھا نا بغداد شریف میں، تربیت بھی کرتے، خدمت بھی کرتے، تعلیم دین بھی دیتے، جو لوگ نہیں آتے تھے آپ کو مل جاتے کہیں بھی، غوث اعظم پکڑ لیتے، بڑے سے بڑے لوگ پکڑ لیتے، اور پتہ کیا فرماتے یا قلیل العقل بیت اللہ دجلت و تموت اچھانا، فرماتے ہو عقل کے ہم دے اور رہتا دریا میں پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ غوث اعظم کی جملے دیکھیے، فرماتے ہو عقل کے ہم دے اور رہتا دریا میں پھر بھی پیاسا مر رہا ہے، کہ یہاں میرے مدرسے کی شکل میں اور تعلیم شریعت کی شکل میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے، اور تیرا پیاسا پھر بھی خالی ہے، اور تیرا دل پھر بھی بجھا ہوا ہے۔ تو یہ مدارس امام الانبیاء کے علماء یہ آقا کے فیض کے چشمے ہیں، ان چشموں سے فیض لو، اور بچوں کی ایسی جان بجھے گی کہ قیامت کے دن کو حوض کوثر کے جام تقسیم کرتے نظر آئیں گے۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی، کل جب قیمت بڑھے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ حدیث پاک کے آخری آقا نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک، قیامت کا دن ہوگا جب دنیا جائے گی نا حوض کوثر کی طرف، جو خوش بخت ہوں گے آگے فرشتے ہوں گے، کٹورے پڑے ہوں گے، گلاس بھرے ہوئے ہوں گے، جانے پاس آواز آئے گی اٹھاتے جاؤ پیتے جاؤ، کچھ کو فرشتے پلائیں گے، بانٹتے جائیں گے، خود پیتے جائیں گے، مگر اللہ کی عزت کی قسم حدیث میں ہے جب قرآن والوں کی باری آئے گی، جب علماء کی باری آئے گی، جب شریعت پڑھنے والوں کی باری آئے گی، امام الانبیاء فرمائیں گے کٹورے بٹھا دیے جائیں، گلاس ہٹا دیے جائے، اور حدیث کے لفظ ہے یسقی العالم بکفہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں دائیں کائنات حوض کوثر سے اپنے چلو بھرے ہاتھوں سے فرمائیں گے اپنی اولاد کو میری شریعت پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں، تم کٹوروں سے نہیں نبی کے ہاتھ سے پیو، تاکہ معلوم ہو دنیا میں بھی کوئی پوچھتا نہ تھا، آج انہیں پوچھا جا رہا ہے، دنیا میں جن کی کوئی بات نہیں کرتا، آج قیامت میں مصطفیٰ ہوئی تحقیق کر رہے ہیں۔ تم کٹوروں سے نہ پیو، اپنا چلو بھرے گے حوض کوثر، آگے فرمائیں گے میرے ہاتھوں کے ساتھ ہوٹ لگا کے یہاں سے پیو۔ یہ جان دن کی زندگی ہے، کھیل ختم ہونے والا ہے، اس لیے اولاد کا رخ کر دو ان مدرسوں کی طرف۔ اللہ حضرت کو سلامت رکھے۔ میں تو پہلی دفعہ جب 1992 میں انگلینڈ کے دورے پہ گیا ہوں، 2 دن حضرت کے پاس رہا، پہلی دفعہ زیارت بھی ہوئی اور تعارف بھی ہوئی، تو ان کی محبت اور شفقت کے نقوش آج تک میرے دل میں ثبت ہے۔ واللہ جتنی محبت 2 دنوں میں انہوں نے دی، آج تک میرے دل میں ان کی محبت بھی ہے، ان کا احترام بھی، اور بہت پاکیزہ کام کر رہے ہیں، دیکھ کے دل بہت خوش ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسے بچے دے کر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ درام فرمائے، اور ان کے علمی، روحانی اور فکری فیضان سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جسے ہم نے درست کیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح درست رکھیں گے، لیکن چند باتوں کی بہت ضرورت ہے۔ آج ایک چھوٹا سا